إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال عز من قائل: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وقال سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فضیلت مآب محترم مولانا محمد اکرم زاہد صاحب اور دیگر علماء اور فضلاء جو یہاں تشریف فرما ہیں، معزز و مکرم احباب گرامی، حاضرین کرام، برادران اسلام، یہ جان کر میں بڑی مسرت اور فرحت محسوس کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ ہمارے محترم بھائی مولانا محمد اکرم زاہد صاحب کی ترغیب اور تشویق سے اور ان کے اہتمام سے یہاں دینی تربیت اور نیکی کے اعمال کا اہتمام اور التزام احباب کے اندر رواج پا رہا ہے، اور دن بدن ساتھی شامل ہو رہے ہیں اس کام کے اندر۔ اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے، برکت دے اور مزید توفیق سے نوازے۔ حضرات گرامی، یہ زندگی جو میں اور آپ گزار رہے ہیں بہت قیمتی زندگی ہے۔ اس زندگی کو انسان کارآمد، نفع بخش اسی طرح بنا سکتا ہے کہ یہ زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزرے، اور انسان کی جان اور انسان کا جسم یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس جسم کو اور اس جان کو انسان اگر اللہ رب العزت کے ہاتھ بیچ دے، اللہ اس کا خریدار ہے کہ بندہ یہ جسم اور جان اور جو اس کے پاس مال ہے، اور مال کے اندر جو کچھ انسان استعمال کرتا ہے زندگی میں وہ سارا ہی آ جاتا ہے۔ گھر بھی اس میں آتا ہے، پیسہ بھی اس میں آتا ہے، زمین بھی اس میں آتی ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو جو اور وسائل دیے ہوتے ہیں وہ سارے مال ہی ہیں۔
تو اللہ رب العزت اس کا خریدار ہے، اور بہت ہی خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کے ان لمحات کو، ان گھڑیوں کو، ان گھنٹوں کو، ان دنوں کو، راتوں کو، مہینوں کو، سالوں کو، اور اس زندگی کو اللہ کی فرما برداری میں لگا دے۔ اس نے اس زندگی کو قیمتی بنا لیا، اور اس جسم کو اور اس جان کو، جس جان کے ساتھ یہ جسم زندہ ہے اور اس کی قیمت ہے، جب وہ جان نکل گئی تو یہ جسم بے قیمت ہو جاتا ہے، اور پھر یہ باقی بھی نہیں رہتا، اس میں تعفن آ جاتا ہے، اور پھر اسے کوئی سنبھالتا بھی نہیں ہے، لوگ اسے دفن کر دیتے ہیں۔ تو اس جسم کو انسان اللہ کے ہاتھ بیچ دے، وہ اللہ اکبر، جس نے یہ جسم بنایا ہے، دیا ہے، یہ جان بھی اس نے بنائی ہے اور اسی نے بخشی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تو میرے ہاتھ میں بیچ دے۔ تو جو لوگ اپنی زندگی میں یہ سودا کر لیتے ہیں کہ اپنی زندگی کی گھڑیاں بھی اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں کہ اس میں اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اور جسم کو بھی اللہ کے ہاتھ بھیج دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی ملک ہے، اور ہے اللہ کی ملک، لیکن انسان کے پاس یہ امانت ہے، انسان اس کو اللہ کی فرما برداری کے اندر ہر وقت سرگرم رکھے، یہ جسم اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اور یہ جان جو ہے، روح، یہ تو اللہ رب العزت کی وہ تخلیق ہے جو اللہ کے امر سے وجود میں آئی ہے۔ الروح من امر ربی، یہ اللہ کے امر سے وجود میں آئی ہے، اور اللہ نے اس کو اپنی ذات عالی کی طرف نسبت دی ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں آدم میں علیہ الصلاۃ والسلام وعلی نبینا افضل الصلاۃ والسلام، جب میں آدم میں، اللہ فرماتے ہیں، اپنی طرف سے روح پھونک دوں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روحی کا معنی یہ ہے کہ یہ روح اللہ کی ذات کا حصہ ہے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کی ذات کا کوئی حصہ بخرا کسی مخلوق میں نہیں ہے، اس کی ذات کے اندر کوئی اس کا شریک نہیں، اس کا کوئی حصہ یا اس کا کوئی جز یا اس کا کوئی بخرا وہ کسی کے اندر موجود نہیں ہے، وہ اپنی ذات کے اندر واحد لا شریک ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت اپنی صفات کے اندر بھی واحد لا شریک ہے، کہ جو صفات اللہ رب العزت کی ہیں ویسی صفات مخلوق کے اندر کسی میں بھی نہیں ہے، وہ صرف اللہ رب العزت کے اندر ہے۔ ہاں، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کا کچھ حصہ مخلوق کو دیا ہے، لیکن مخلوق کی صفت اللہ رب العزت کی صفت کے مشابہ نہیں ہے، اس کے مماثل نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء۔ تو اللہ رب العزت کی طرف جو اس کی نسبت ہے کہ اللہ نے اس کو کہا کہ میں اپنی طرف سے روح اس کے اندر پھونکوں گا، تو اس کی نسبت اللہ کی طرف، یہ اس کی عظمت اور اس کے شرف کو ظاہر کرتی ہے، اور اس کی عظمت اور اس کا شرف اس بات کے اندر ہے کہ اس روح کو اللہ رب العزت کے ساتھ اس طرح جوڑا جائے کہ یہ ہر وقت اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہے۔ اور جو علماء ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس روح کا مسکن جو ہے انسان کا دل ہوتا ہے، انسان کا دل جو ہے یہ اس روح کا مسکن ہوتا ہے، روح جو ہے اس دل کے اندر ہوتی ہے، اور یہ دل جو ہے اس کے اندر جو روح ہے اس کے ساتھ اس دل کے اندر حرکت ہے، اس کے اندر دھڑکن ہے، اس کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں کہ اگر یہ سنور جائے، سدھر جائے، سارا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر یہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ تو انسان اگر اس روح اور اس دل کے اوپر محنت کر کے اس کو سنوار لے، اس کو ٹھیک کر لے، اور اس کا سنورنا کس چیز کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ کی معرفت کے ساتھ۔ اس دل میں اللہ کی پہچان آ جائے، اس دل میں اللہ کی معرفت آ جائے، اور اللہ کے ساتھ ایسا تعلق قائم ہو جائے اس کا کہ یہ اللہ رب العزت کی ذات عالی پر یقین سے بھرپور ہو جائے، یہ تصدیق کرنے والا دل ہو، تصدیق بالقلب، تصدیق بالجنان، یہ جو اندر چھپا ہوا دل ہے اس سے اللہ کو ماننا کہ اللہ برحق ہے، اللہ ہے، اور وہ اپنی صفتوں کے ساتھ
ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور نہ اس پہ کبھی کوئی فنا تھی اور نہ اس پہ کوئی زوال ہے اور نہ کبھی اس پر فنا آنے والی ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ سے اسی طرح الحی القیوم اور اپنی صفات سے متصف ہے، اور اپنی مخلوق کو دے رہا ہے، دن رات خرچ کر رہا ہے، سب کا مالک ہے، سب کا رازق ہے، اور پوری کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ بیدہ ملکوت کل شیء، اس کے ہاتھ میں پوری کائنات کا کنٹرول اور بادشاہ۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، سارے معاملے اور سارے امور اسی کی طرف لوٹتے ہیں، وہی مرکز ہے ان سب کا، اسی کی طرف سب کچھ لوٹتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو اس طرح اس دل سے ماننا، اور پھر اس کو مان کر اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جو ساری خوبیوں اور کمالات کا حامل ہے، متصف ہے ان سے۔ جس کو بھی جو کوئی خوبی ملی ہوئی ہے کس سے ملی ہے؟ اللہ کے دینے سے، اس کی عطا سے۔ تو جس کو ملی ہے اس کے دینے سے ملی ہے، اور اللہ رب العزت کے اندر جو خوبیاں اور کمالات ہیں ان کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے، ان کی انتہائی کوئی نہیں۔ وہ ہر خوبی اس کے اندر اعلیٰ اور اکمل اور افضل درجے کی ہے، اور ہر کمال اس کی ذات کے اندر سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچے درجے کا ہے۔ وہ ہر خوبی اور کمال سے متصف ہے، ہر وصف اچھے وصف اور اچھی صفات سے متصف ہے، اور حسن و جمال سے متصف ہے اللہ رب العزت۔ تو انسان محبت کرتا ہے خوبی اور کمال سے، حسن اور جمال سے۔ تو جس کو حسن و جمال ملا ہے اللہ کے دینے سے ملا ہے، تو اللہ رب العزت کے حسن و جمال کا کیا ٹھکانہ اور اس کا کیا اندازہ انسان کر سکتا ہے؟ انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کی خوبی و کمال کی وجہ سے انسان اللہ سے محبت کرے، اور اللہ رب العزت انعام فرمانے والا ہے، احسان فرمانے والا ہے، دینے والا ہے، لٹانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، اور دن رات اللہ رب العزت خرچ کر رہا ہے۔ جب سے یہ کائنات بنائی ہے اللہ رب العزت خرچ کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت کے خرچ کرنے سے اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوئی کہ کوئی آدمی کسی سوئی کو سمندر میں ڈالے اور وہ سوئی کے ساتھ لگا ہوا پانی سمندر میں تو کمی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوئی۔ اس طرح دینے والا ہے وہ۔ اور پھر اس بندے کے اوپر اس کی خاص مہربانی ہے کہ اس نے جیسا قرآن مجید میں فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اللہ نے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ خلقتہ بیدی، اپنے ہاتھ لگا کر ان کو پیدا کیا، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے خصوصی روح پھونکی، نفخت فیہ من روحی، اور انہیں مسجود ملائک بنایا، اور شیطان نے اللہ کے حکم کے مطابق ان کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اللہ رب العزت نے اسے پھٹکار دیا، دھتکار دیا، قیامت تک فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تیرے اوپر میری لعنت ہے، میری رحمت سے محروم ہے تو۔ اللہ نے اس کو دھتکار دیا۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اللہ اکبر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ خلقت الجن والانس الا لیعبدون وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو میں نے صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اور یہی اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہی ان کو حکم دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کریں، فرما برداری کو اس کے لیے خالص کر کے۔ عبادت فرما برداری کا نام ہے، اور اس فرما برداری کے اندر اور اس عبادت کے اندر جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ اللہ رب العزت کی محبت ہے، وہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت جب انسان کے دل میں ہوتی ہے اور اللہ کی محبت سے اس کا دل سرشار ہوتا ہے، تو پھر انسان کی توجہ اور انسان کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور اس کی زبان پہ اللہ کا نام ہوتا ہے، اور اس کی زندگی کے اندر اللہ کی وفا اور اللہ کی شکر گزاری ہوتی ہے۔ وہ اللہ کا وفادار بندہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ کام پڑ گیا تو در پہ آ گیا اور رو رو کے مانگ لیا، نکل گیا تو چھوڑ دیا، بھول گیا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔
وہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ وفا کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر وہ دیتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ اسی نے دیا ہے، اسی کی تعریف ہے اور اسی کی فرما برداری میں اس کو لگانا ہے، اور اگر کسی وقت تنگی آ جائے، نفع تلا ملے اور کوئی جو چاہت ہے، کوئی رغبت ہے وہ پوری نہ ہو، تو یہ نہ سمجھے کہ اس نے نہیں دیا تو میں کہیں اور جاتا ہوں، نہیں، یہ سمجھے کہ اس نے نہیں دیا، اسی میں میرا فائدہ ہے، اسی میں میری بہتری ہے، اس لیے وہ میرے اوپر مجھ سے زیادہ مہربان ہے، اور وہ میری مصلحت کو، میری منفعت کو، میرے فائدے اور میری بھلائی کو وہ مجھ سے بہتر سمجھتا ہے۔ اگر اس نے مجھے نہیں دیا تو اسی میں میری بہتری ہے، لیکن اپنی ضرورت انسان مانگ سکتا ہے کہ یا اللہ جو میرے لیے بہتر ہے وہ دے دے، اور انسان اللہ رب العزت سے مانگے اور یقین کے ساتھ مانگے۔ تو یہ جو محبت ہے اللہ رب العزت کی، یہ اس عبادت کی بنیاد ہے، اس سے صحیح عبادت ہوتی ہے اللہ رب العزت کی۔ اگر اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جب انسان ایمان کی حلاوت اور شیرینی محسوس کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت باقی سب چیزوں سے زیادہ انسان کے دل میں ہو۔ اللہ اکبر، ایمان کے اندر حلاوت ملے، ایمان سے لذت ملے، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کا ذائقہ انسان کو ہر وقت سرشار رکھے، اللہ اکبر میرے بھائیو، یہ بڑی چیز ہے۔ یہ ایمان جب دل میں ہوتا ہے اور جب انسان اس کا ذائقہ شناس ہوتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی دولت جو ہے وہ انسان کے سامنے آ جائے، انسان اس کو ٹھکرا دیتا ہے، انسان کہتا ہے یہ جو ایمان کا ذائقہ یہ سب سے بڑھ کر اللہ کی یاد، اللہ کا پیار، اللہ سے تعلق، اللہ سے لگاؤ، اللہ کی محبت، اللہ اکبر، یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو ہر چیز سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ التوبہ کے اندر فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ اللہ رب العزت نے ساری چیزیں ہی گنا دی جن جن سے انسان کا تعلق ہوتا ہے۔ ان کان آباؤکم، تمہارے باپ، و ابناؤکم، تمہارے بیٹے، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، تمہارے خاندان، تمہاری فیملیاں، و اموال اقترفتموها، وہ پیسے اور وہ اثاثے، وہ مال و دولت جو تم نے کمایا ہے، و تجارت تخشون کسادها، اور وہ تمہارا بزنس اور کاروبار جس کے مندہ پڑنے سے تمہیں ہر وقت فکر لگی رہتی ہے کہیں ڈاؤن نہ ہو جائے، کہیں کوئی ایسی جو ہے نا اس کے اندر کمزوری نہ آ جائے، کہیں کوئی اس کے اندر ایسی کمی نہ آ جائے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ بنگلے اور وہ گھر اور وہ کوٹھیاں اور وہ شاندار رہائشیں جو تم نے بنائی ہوئی ہیں، یہ چیزیں تمہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، زیادہ پیاری ہوں اللہ اور اس کے رسول سے، فَتَرَبَّصُوا، تو پھر اللہ کے امر کا انتظار کرو، تم ایمان کے راستے پر نہیں ہو۔ یہ ساری چیزیں ہیج ہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں۔ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت، میرے بھائیوں، یہ اس انسان کی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے جو انسان کے دل میں ہونی چاہیے، اور یہ اگر اس دل میں آ جائے اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت، تو یہ دل اور یہ جان قیمتی ہو جاتی ہے۔ اور جس جسم کے اندر یہ دل ہو اور جس دل کے اندر یہ جان ہو جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت سے سرشار ہے، یہ دل پھر اللہ رب العزت کو بڑا پیارا ہوتا ہے، پھر یہ دل بھی اللہ کو پیارا ہوتا ہے، اور پھر یہ جسم بھی اللہ رب العزت کو پیارا ہوتا ہے، جس میں یہ دل جو اللہ کی محبت میں دھڑکتا ہے، یہ جان جو اللہ کی محبت سے سرشار ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کو محبوب ہوتی ہے۔ اور یہ جو
دل کی محبت ہے، یہ پھر جسم کی محبت، یہ جسم پھر جس کی محبت دل میں ہوتی ہے اس کے لیے فرما بردار ہوتا ہے۔ مثال کے ساتھ میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ اللہ رب العزت جب انسان کے ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ کی گود میں انسان پلتا بڑھتا ہے، ان کے گھر میں جنم لیتا ہے، اور وہ ان کے لاڈ پیار اور ان کے پیار دلار سے انسان کے سارے ماشاءاللہ زندگی کے لمحات گزرتے ہیں۔ ماں باپ اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور اسے پیار دلار کے ساتھ اس کی چاہتے اور خواہشیں پوری کرتے ہیں۔ تو ماں باپ کے ساتھ انسان کو پیار ہوتا ہے، اور پھر ان کے ساتھ لگاؤ بھی ہوتا ہے، ان کی بات بھی مانتا ہے، ان کے قریب رہتا ہے، ان کی دوری محسوس ہوتی ہے۔ جب ذرا دور ہو جائے تو اداس ہوتا ہے نا بچہ ماں باپ سے، اماں ابا۔ ماں باپ جو ہے نا وہ بچے کو چھوڑ کے جاتے ہیں، والد اپنے آفس میں جاتے ہیں، اپنی فیکٹری میں جاتے ہیں، اپنے کام پہ جاتے ہیں، جب رات کو آتے ہیں تو لپٹ کے ساتھ مل جاتا ہے، اور ماں اللہ اکبر اس کے ساتھ بھی بچے کا پیار ہوتا ہے۔ تو یہ جو ماں باپ کے ساتھ بچے کا پیار ہے، یہ جب بڑا ہوتا ہے انسان تو پھر بھی پیار رہتا ہے، لیکن جب شادی کر لیتا ہے تو پھر بیوی کے ساتھ بھی پیار ہوتا ہے، ماں باپ کے ساتھ بھی پیار ہوتا ہے۔ پھر جب اولاد دے دیتا ہے اللہ رب العزت تو اس اولاد کے ساتھ بھی پھر انسان کا پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے اولاد کے ساتھ۔ تو اولاد کی محبت جو ہے وہ دل کے اندر پھر ایسی ہوتی ہے کہ اولاد جو ہے وہ منہ سے مانگتی نہیں، لیکن اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی یہ ضرورت ہے، اس کے بولنے سے پہلے کہنے سے پہلے اس کے لیے پوری کرتا ہے۔ کیوں بھائی؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ امید لگا دی اللہ نے، تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، تیاری کرو جی، اس کے لیے کپڑے، اس کے لیے کھلونے، اس کے لیے یہ، اس کے لیے یہ۔ جب اللہ کی مہربانی سے آ جاتا ہے، پھول گلشن میں کھل جاتا ہے تو سارے اسے چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، پھر ذرا سی وہ آواز نکالتا ہے، سارے گھر والے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں خبر لو اس کی، اس کو کیا چاہیے، کپڑے بدلو اس کے، اس کی خوراک کا انتظام کرو۔ یہ محبت انسان کو سب کچھ سکھا دیتی ہے، یہ محبت انسان کو سب کچھ سکھا دیتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اللہ رب العزت کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، سب سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے معافی تلافی کی، اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میرے ساتھ اگر کسی نے احسان کیا ہے تو میں نے اس کے احسان کا بدلہ دیا ہے، اور ابو بکر نے میرے ساتھ احسان کیے ہیں، کسی نے بھی اپنے مال کے ساتھ اور اپنی وفا کے ساتھ اتنا میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جتنا ابو بکر نے کیا ہے۔ ابو بکر کے احسانوں کو میں بدلہ نہیں دے سکتا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ابو بکر کو جزا دے اس کی، جو ابو بکر کے احسان ہیں میں ان کا بدلہ نہیں دے سکتا، اللہ ان کا بدلہ دے گا۔ اور پھر فرمایا، اگر دنیا میں نے کسی کو دلی دوست بنانا ہوتا تو میں نے ابو بکر کو بنانا تھا، لیکن یہ دل میں نے اللہ کو دے دیا ہے۔ ابو بکر کے ساتھ میرا اخوت کا رشتہ ہے، دینی بھائی چارے کا رشتہ ہے، انسانی اخوت کا رشتہ ہے، دینی ایمانی اخوت کا رشتہ ہے، لیکن یہ دل میرا سارا اللہ کے لیے ہے، اس میں اللہ کی محبت بھری ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں انہیں بھی اس چیز کا بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے بنیں، اور جس سے انسان کی محبت ہوتی ہے انسان اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں بھائی؟ محبت قرب چاہتی ہے، محبت وصال چاہتی ہے، وصل چاہتی ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہے اس کے انسان قریب ہو۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ ما تقرب الی عبدی بمثل ادائی ما افترضت علیہ، بندہ کسی چیز کے ذریعے میرے قریب نہیں ہو سکتا جتنا ان فرائض کی پابندی کر کے میرے قریب ہو سکتا ہے جو میں نے بندے پر فرض کیے، جو بندے کے اوپر اللہ نے فرائض مقرر کیے ہوئے ہیں، ان فرائض کی پابندی سے جتنا انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے اتنا کسی اور چیز کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا۔ فرائض کے اندر سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ اللہ کی توحید۔ یہ سب سے پہلا فرض ہے کہ اللہ کی توحید کو سمجھو اور اسے خالص کرو، اور اللہ رب العزت کے ساتھ شرک سے بچو، شرک کو سمجھو، اس سے برات کا اظہار کرو، اور توحید کو سمجھو اور اس توحید کو اپنے اندر اتارو۔
اور توحید کے اندر اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی معرفت کی توحید ہے، اس کی ذات میں اس کو ایک جاننا، اس کی صفات میں اس کو واحد لا شریک اور بے مثال ماننا، اور جو اس کے حق ہیں بندگی کا، فرما برداری کا، نیاز مندی کا، تذلل و خضوع کا، عجز و نیاز کا، یہ جو اس کے حق ہیں یہ اسی کے لیے خالص رکھو، کسی کو اس میں شریک نہ کرو۔ یہ اللہ کے حقوق ہیں، ان حقوق کے اندر کسی کو شریک نہیں کرنا، اس کی تعظیم کرنا، اس کی بڑائی ماننا، اور اس کے ساری نعمتوں کا اعتراف کر کے شکرانے کے لیے جو پیش کرنا ہے اسی کی حضور پیش کرے، دینے والا وہ اور لے جائے کہیں اور نہیں۔ اگر شکرانے کے طور پر دینا ہے تو اسی کی بارگاہ میں دیں، نظر اسی کے لیے، نیاز اسی کے لیے، شکرانے کی چیز اسی کے لیے خرچ کرنی ہے، اسی کے لیے دینی ہے۔ تو یہ اللہ کی توحید کو سمجھنا، اور توحید اللہ اکبر، اس کے ساتھ جو توحید کی ضد ہے، جو چیز توحید اصل ہے اور ضد اس کی شرک ہے، شرک اس کی ضد ہے، ضد اس کو بھی سمجھنا ہے کہ شرک کیا ہے، جس سے توحید کے اندر خلل آ جاتا ہے، اس کو بھی سمجھنا ہے۔ یہ میرے بھائیوں بہت ضروری چیز ہے۔ اور اللہ کی محبت کے اندر انسان کو سب سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ کی محبت کے بعد پھر کس کی محبت ہے؟ اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے اللہ کے بعد۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، اور جو محبوب کا محبوب ہوتا ہے وہ محبوب ہوتا ہے، جو محبوب کا محبوب ہوتا ہے وہ محبوب ہوتا ہے، تو وہ اللہ محبوب ہے، اور اللہ کے محبوب ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے وہ ہمارے محبوب ہیں۔ ایک تو وہ اللہ کے محبوب ہیں، اور دوسرا وہ ہمارے مہربان رؤوف الرحیم ہیں، اور ان کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں۔ وہ ہمارے لیے وہ دین لے کے آئے، الحنیفیت السمحہ، جو صحیح سیدھا دین ہے اور آسانی والا دین ہے، اس کے اندر مشکل کوئی نہیں۔ یہ دین لے کے آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس امت پر مہربانیاں بڑی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑا اعزاز اور اکرام بخشا، بہت اعلیٰ اور اونچا مقام عطا فرمایا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا ہوگا، مقام محمود اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی بڑا انعام فرمایا، اس امت کو بھی بہت کچھ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے اللہ رب العزت سے مانگی، دعائیں مانگی اپنی امت کے لیے، اور ان دعاؤں کی برکت ہے آج اس امت کے اوپر الحمدللہ کہ آج ہمارے اندر وہ دین زندہ ہے، وہ دین مٹا نہیں۔ پہلی امتوں کے اندر دین مٹ گیا، ہمارے اندر اللہ نے اس دین کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور اس دین کو زندہ رکھنے والے علماء زندہ ہیں، جو اس دین کو پہنچاتے ہیں، اس دین پر عمل بھی کرتے ہیں اور عمل کرواتے بھی ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ان علماء کے ساتھ یہ دین زندہ ہے، اور قرآن اور حدیث کے ساتھ یہ دین زندہ ہے، قرآن اور حدیث بھی ہمارے پاس موجود ہے، یہ دین ہمارے اندر زندہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس امت کو اس بات سے محفوظ فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کہ اس پر کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ امت کا نام و نشان مٹ جائے، اور نہ ہی اللہ رب العزت دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کرے گا کہ وہ دشمن جو ہیں وہ ان کے اوپر اس طرح غالب آ جائیں، اس طرح ان کے اوپر متحکم ہو جائیں کہ ان کو مقہور و مغلوب کر کے اپنا غلام اور اپنا ماتحت بنا لیں۔ ہاں، دشمن ایسا کریں گے کہ ان کے اندر سے لوگ جو ہے نا ایجنٹ خریدیں گے اور ان کے ذریعے ان کے اوپر حکومت کریں گے، تو وہ براہ راست ان کے اوپر غلبہ نہیں پا سکتے، وہ ایجنٹ تلاش کرتے ہیں، ان کے اندر سے لوگ تلاش کرتے ہیں جو ان کے سامنے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو ان کو وفاداریوں کا یقین دلاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مخلص اور وہ حکمران دے جو اللہ کے وفادار ہوں، جو اللہ کے وفادار ہوں 100%، اور اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنے والے ہوں، دین کے علم بردار ہوں، اور دین کو اپنی سلطنت کے اندر اور اپنی ریاست کے اندر اور اپنی حکومت کے اندر اس دین کو اونچا کرنے والے اور اس دین کا نفاذ کرنے والے ہوں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزیں عطا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش ہوئی کہ آپ دنیا میں جو لینا چاہتے ہیں لے لیں، بادشاہی لے لیں، شاہانہ ٹاٹ باٹ لے لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، فرمایا میں آخرت میں لوں گا، دنیا میں مجھے نہیں چاہیے، چند روزہ دنیا ہے، دنیا میں
یہ چند روزہ میں نہیں لوں گا، آخرت میں لوں گا۔ اور پھر یہ بھی اختیار ملا کہ آپ جتنی دیر دنیا میں رہنا چاہتے ہیں رہ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے نہیں رہنا، الرفیق الاعلیٰ، تیرے پاس آنا ہے، یہاں نہیں رہنا، تیرے پاس آنا ہے۔ وہاں چلے گئے۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا کا اختیار تھا کہ اس دعا کے ساتھ آپ جو مانگنا چاہیں آپ کو مل جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دنیا میں نہیں مانگی اور اپنے لیے نہیں مانگی، اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی ہے، قیامت والے دن اس امت کی سفارش کروں گا۔ ایسی ہستی، ایسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے انسان محبت کرے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ محبت ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہوتا۔ لا یؤمن احدکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک بندہ مومن ہی نہیں ہوتا، ایمان ناقص رہتا ہے، ایمان غیر معتبر ہوتا ہے۔ اس ایمان کی قیمت نہیں ہوتی جس کے اندر اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، اور وہ سب سے بڑھ کر محبت ہو۔ تو محبت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے بغیر یہ محبت جھوٹی ہے۔ جو اطاعت نہیں کرتا، فرما برداری نہیں کرتا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں ان کی پیروی نہیں کرتا، اس کی یہ محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کی بھی جو عبادت ہے اس کی محبت کے ساتھ وہ اس کی فرما برداری کے اندر ظاہر ہوتی ہے کہ انسان اللہ کا فرما بردار ہو۔ اللہ رب العزت کی عبد اللہ مخلصین لہ الدین، فعبد اللہ مخلص اللہ الدین، اللہ کی عبادت کرو فرما برداری کو اس کے لیے خالص کر کے۔ جب فرما برداری ہوتی ہے تو پھر اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی محبت فرائض کے ساتھ، جب انسان فرائض کی پابندی کرتا ہے تو اللہ کا قرب ملتا ہے، اور پھر فرائض کے بعد انسان نوافل کا اہتمام کرتا ہے، تو ان نوافل کے اہتمام سے پھر انسان کی محبت اللہ کے ساتھ بڑھتی ہے، اور اللہ رب العزت کی محبت اس سے بھی بڑھتی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت بندے کو جو ریٹرن دیتے ہیں، رسپانس دیتے ہیں، وہ بندے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ من تقرب الی شبرن، بندہ ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے، میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ بندہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے، میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اللہ کا رسپانس زیادہ ہوتا ہے۔ تو بندہ جب نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو فرائض کے اندر اللہ کی توحید، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع، یہ سب سے اولین ہے۔ یہ کیا ہے جو ہم اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور اس فریضے کے بعد توحید کا فریضہ اور اطاعت، ایمان بالرسول، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ آپ کی خبروں کی تصدیق کی جائے، آپ کے حکموں کی اتباع کی جائے، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے باز رہا جائے، اور جو آپ کے طریقے ہیں ان کی پیروی کی جائے، جو آپ کا دین ہے اس کی حفاظت کی جائے، اس سے محبت کی جائے، جیسے آیا ہے اس کو ویسے ہی رکھا جائے، نہ گھٹایا جائے، نہ بڑھایا جائے، نہ بدلا جائے، نہ اس کے اندر کسی قسم کی ترمیم کی جائے، بالکل ویسے کا ویسا اس کو زندہ رکھا جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ اور اس کے بعد میرے بھائیوں جو سب سے بڑا فریضہ ہے وہ نماز ہے، 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز۔ میرے بھائیوں یہ اللہ کی یاد کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، یہ اللہ کی یاد کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، فرمایا میری یاد کے لیے نماز قائم کرنا۔ جس زندگی کے اندر نماز نہیں ہے اس زندگی میں اللہ کی یاد نہیں ہے، اور جس زندگی میں اللہ کی یاد نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ زندگی برباد ہے، وہ زندگی برباد ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کی یاد سے اندھا ہو جاتا ہے، اس سے غافل ہو جاتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے، اللہ اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ شیطان اس پہ مسلط ہو کے اس کو کھلونا بنا لیتا ہے، اس کو گیند بنا لیتا ہے، اور اس کو اعلیٰ کار بنا لیتا ہے، لیے پھرتا ہے اس کو جہاں چاہتا ہے۔ اس لیے نماز، یہ کلمہ توحید، کلمہ شہادت کے بعد سب سے اہم چیز جو ہے وہ نماز ہے، اور نماز کے ساتھ پھر نوافل، نماز کے نوافل ان کا اہتمام کرنا یہ بہت ضروری ہے۔
اور اس نماز کے ساتھ ایک تو اللہ کی یاد آتی ہے، اور دوسرا یہ اللہ رب العزت کی محبت کا مظہر ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے اللہ اکبر تو اللہ کی ملاقات کے لیے آتا ہے، اللہ سے راز و نیاز کرنے کے لیے آتا ہے، گھر سے وضو کر کے آتا ہے اور گھر سے نکلتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وضو کر کے نماز کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے تو وہ گھر سے ہی اس کی نماز شروع ہو جاتی ہے، گھر سے ہی اس کی نماز شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو پھر جب وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کا انتظار کر رہا ہے، اس کی ساری نماز لکھی جاتی ہے۔ جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر ذکر کرتا ہے تو وہ بھی اس کی نماز لکھی جاتی ہے، اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ گھر سے نکلتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ اکبر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ میری ضمانت میں آ جاتا ہے، میری ضمانت میں آ جاتا ہے۔ اور ضمانت میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نکلا گھر سے، اللہ رب العزت کی کفالت اور ضمانت میں آ گیا، اللہ کی حفاظت اور کسٹڈی میں آ گیا۔ اور اللہ رب العزت کی کسٹڈی اور حفاظت میں آنے کا کیا معنی ہے؟ ان عاشا رزق و کفیہ، اگر وہ زندہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا بھی بندوبست کر دے گا اور اس کے سارے معاملے بھی سیدھے کر دے گا۔ وہی ماتا، اور اگر مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، اس کو بخش دے گا۔ یہ نماز کا فائدہ ہے۔ اللہ اور نماز یہ اللہ رب العزت کے ذکر کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ نماز یہ اللہ رب العزت کی ملاقات ہے۔ جب انسان آتا ہے تو اللہ رب العزت کے ساتھ انسان کی ملاقات شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت عرش کے اوپر ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر۔ آسمان ہے، 7 آسمان ہیں، ان کے اوپر سمندر ہے، بہت بڑا سمندر ہے، اس کے اوپر کرسی ہے، اس کے اوپر عرش ہے، اس کے اوپر اللہ رب العزت ہے۔ عرش بھی مخلوق ہے، کرسی بھی مخلوق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے، اللہ رب العزت خالق ہے، اور اس کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے، اور اللہ رب العزت عرش کے اوپر ہے۔ لیکن عرش کے اوپر ہونے کے باوجود وہ عرش پر بھی ہے اور وہ ہمارے ساتھ بھی ہے۔ یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی شان ہے۔ لیکن وہ ہمارے ساتھ کیسے ہے، اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ بائن عن خلقہ ہی، وہ ہمارے اندر نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ اس طرح وہ جڑا ہوا نہیں ہے۔ بائن عن خلقہ ہی، وہ ہے ہمارے ساتھ لیکن ہم سے جدا ہے، ہم سے جدا ہے۔ یہ جو لوگ ان چیزوں کے اندر بھول میں پڑ جاتے ہیں نا اور بہک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر آ گیا اور وہ اس کے اندر ہے، یا وہ اس کے ساتھ ہے، یا وہ یہاں ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور اپنی مخلوق سے جدا ہے، اور جیسے اس کی شان کے شایع ہے وہ اپنی مخلوق کے ساتھ ہے۔ علماء یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے علم کے ساتھ اپنی مخلوق کے ساتھ ہے، یہ تو کوئی شک نہیں۔ اللہ رب العزت اپنے علم کے ساتھ ہے، وہ جہاں ہم ہیں ہمیں دیکھ بھی رہا ہے اور ہمیں سن بھی رہا ہے اور ہماری ہر چیز کو کنٹرول بھی کر رہا ہے، اسی کے اذن سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ کوئی چیز ذرہ بھی یہاں حرکت نہیں کرتا اللہ رب العزت کے اذن کے بغیر اور اس کے علم کے بغیر، اور اس کے علم میں ہے اور اس کے سامنے ہے۔ اور جب انسان نماز پڑھنے کے لیے آ کے کھڑا ہوتا ہے، الذی یراک حین تقوم، اللہ اکبر، جب تو وہ کھڑا ہوتا ہے اس کے سامنے وہ تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اور جب تو سجدے کرتا ہے تو اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد، جب بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اور جب انسان قرات کرتا ہے تو یہ قرات جو ہے اس کا اللہ جواب دیتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کا اوپر سے جواب آتا ہے، الرحمن الرحیم کا جواب آتا ہے، مالک یوم الدین کا جواب آتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جواب آتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں مانگ میرے بندے، تو مانگے گا میں تمہیں دوں گا۔ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، اللہ اکبر۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز پڑھتے ہو سامنے کی طرف مت تھوکو، اللہ رب العزت بندے کے سامنے ہوتا ہے جیسے اس کی شان کے شایع ہے،
جیسے اس کی شان کے شایا ہے. کیسے؟ اس کی کیفیت کو ہم کسی مخلوق کی چیز کے ساتھ تشبیہ دے کر نہیں پہچان سکتے. ویسے آج کل ہمارے لیے بہت سارے مسائل کو نا یہ اسکرین نے اور یہ ویڈیو نے نا آسان کر دیا ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور امام کعبہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے سامنے نماز پڑھا رہے ہیں, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں بھی یہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم بھی ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسے ہوتا ہے نا, جب ہم ویڈیو کال کر رہے ہوتے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ تو انسان ہے, لیکن اللہ رب العزت ایسے نہیں. جیسے اس کی شان کے شایع ہے, وہ عرش پر ہونے کے باوجود بندے کے سامنے بھی ہوتا ہے, جیسے اس کی شان کے شایع ہے, جیسے اس کی شان کے شایع ہے. لیکن ایسے نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے یا ہمارے اندر ہے یا کسی چیز کے اندر محدود ہے. نہیں, اس کی شان نرالی ہے اور ہم اس کی کیفیت کو پہچان ہی نہیں سکتے. تو بندے کے سامنے اللہ ہوتا ہے اور اس کی باتوں کا جواب دیتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان نماز پڑھے, اللہ اکبر, اذا صلی احدکم فانما یناجی ربہ, جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے راز نیاز کرتا ہے. میں مولانا اکرم صاحب کا قریب کر کے ان کے کان میں بات کروں, یہ ہوتی ہے مناجات. جب کوئی دوسرا نہیں, صرف میں کہہ رہا ہوں اور وہ سن رہے ہیں, یہ ہوتی ہے نجوا. نجوا کا معنی ہوتا ہے قریب کان کر کے آہستگی سے بات کرنی. اذا صلی احدکم, جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے, فانما یناجی ربہ, فرمایا اپنے رب سے راز و نیاز کی بات کرتا ہے. فلینظر بما یناجی, اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس سے کہہ رہا ہوں. اس لیے میرے بھائیو نماز پر توجہ دو, اپنی نمازوں کو خشوع والی نماز بناؤ. ان کو وہ نماز بناؤ جو انسان کی زندگی میں تبدیلی لے آتی ہے. یہ نماز ایسی نماز ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے حیائی اور برائی سے انسان کو روک دیتی ہے. انسان بے حیائی اور برائی کے اندر آلودہ رہے, اور کس منہ سے اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے, کس جرت کے ساتھ اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ صحیح نماز نہیں پڑھتا, جو بے دھیانی کی نماز پڑھتا ہے وہاں جا کے برائی بھی کر لیتا ہے اور پھر آگے نماز بھی پڑھ لیتا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی, نہیں, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اور نماز کے اندر جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے, اور یہ ذکر جو انسان نے نماز میں کیا ہے, اقیم الصلاۃ لذکری ولذکر اللہ اکبر, یہ اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے. یہ انسان کو زندگی کے اندر حاصل ہو جائے کہ انسان ہر وقت اللہ کو یاد رکھے, جہاں ہے اللہ کو یاد رکھے. اللہ رب العزت سے انسان اوجل ہوتا ہے, کسی لمحے بھی اوجل نہیں ہے, ہر وقت اس کے سامنے ہے. ما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر. اللہ رب العزت کے سامنے ہر وقت انسان. اور کمال تو یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کو ایسے یاد رکھے کہ انسان کے دھیان جو ہے دل کا, گیان جو ہے دل کا, ایقان اور اذعان جو ہے دل کا, یہ ہر وقت اللہ کی طرف ہے. آپ کے پاس کمپاس ہوتا ہے, موبائل میں بھی ہے, وہ جو قطب شمالی کی سوئی ہوتی ہے, قطب شمالی کو بتاتی ہے, وہ جیسے بھی آپ اس کو کریں اس نے ادھر ہی رہنا ہے, اس نے شمال کی طرف رہنا ہے. یہ دل کی سوئی اللہ کی طرف رہے, یہ ہے والا ذکر اللہ اکبر. ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا, کسی وقت بھی اللہ سے غافل نہ ہو جانا. اور جو وقت انسان کا اللہ سے غفلت میں گزرتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ضائع گیا. بزرگ کہا کرتے تھے, جو دم غافل سو دم ضائع, جو دم سانس غفلت میں گزر گیا وہ ضائع ہو گیا, ضائع ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان چلتا ہے, بیٹھتا ہے, اٹھتا ہے, لیٹتا ہے, کوئی بھی عمل کرتا ہے, اور اس بیٹھنے میں, اس لیٹنے میں, اس حرکت میں, اس قیام میں, اس جلوس میں, اس جو بھی عمل اس نے کیا ہے, اس میں اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا, اللہ کو یاد نہیں کیا, اللہ کے رسول پر درود نہیں پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم, غفلت میں گزر گیا. تو یہ لمحہ جو گزرا ہوا ہے غفلت کے اندر, کان علیہ حسرتاً و تیرتاً, یہ اس پر حسرت اور افسوس کا باعث ہوگا اور انسان کے لیے گھاٹے اور خسارے کا باعث ہوگا, ضائع چلا گیا. انسان ہر وقت اللہ کے دھیان میں رہے اور پھر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ کیسے ہوتا ہے. احفظ اللہ یحفظک, احفظ اللہ تجدہ تجاہک.
اور اللہ رب العزت کے ساتھ جو تیرا تعلق ہے، بندگی کا تعلق، محبت کا تعلق، عبودیت کا تعلق، عبادت کا تعلق، اطاعت کا تعلق، توکل کا تعلق، انابت کا تعلق، اخبات کا تعلق، اللہ اکبر، احفظ اللہ، اس کی حفاظت کر، یحفظ کا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ، یہ جو تیرے تعلق ہے بندگی والے اللہ کے ساتھ، ان کی حفاظت کر، تجدہ تجاہک کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کو ہمیشہ اپنے آگے پائے گا، اللہ تیرے آگے۔ میرے بھائیو، یہ دین ہے، اس دین کو زندہ کرنا، اس دین کو قائم کرنا، یہ اصل چیز ہے۔ اور یہ دین دنیا کی ساری مصروفیتوں کے ساتھ زندہ ہو سکتا ہے، یہ سب زندہ ہو سکتا ہے۔ یہ دین یہ نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں پھر یہ زندہ ہوگا، نہیں، آپ یہ دین، یہ اللہ کی یاد، یہ اللہ کا تعلق، یہ اللہ کی عبادت اور عبودیت کی روح اپنے اندر زندہ کر لیں، پھر دکان پہ بیٹھ کے آپ دکانداری کریں، مسلمانوں کی خیر خواہی کے ساتھ، ان کی سہولت کے لیے نفع بھی کمائیں، اپنی بچوں کی، اپنی اور بچوں کی ضرورت بھی پوری کریں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت آپ کو دیانتدار، سچا، امین تاجر، اللہ تعالیٰ کل نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ آپ کو جگہ دیں گے۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ۔ آپ کی یہ تجارت نیکی بن جاتی ہے، تجارت نیکی بن جاتی ہے، انسان کا سونا نیکی بن جاتی ہے، انسان سویا نیکی بن گئی، انسان نے کھایا نیکی بن گئی، ثواب بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، رزق حلال بندہ کھائے، حرام رزق نہ کھائے، اور الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، یہ دعا پڑھ لے، سارے یاد کر لو، یہ دعا پڑھ لے، فرمایا جتنے گناہ ہیں اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ کھانا عبادت بن گیا، کھانا عبادت بن گیا، رفع حاجت عبادت بن گیا، اولاد پیدا کرنا عبادت بن گیا، ہر چیز عبادت بن جاتی ہے، ہر چیز عبادت بن جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ایسی مدد اور ایسی برکت حاصل ہوتی ہے کہ انسان ہر چیز میں یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل ہو گیا میرے اوپر۔ تو یہ اللہ کا ذکر جو ہے، یہ نماز اس کا بہترین ذریعہ ہے، اور جس کا آپ نے اہتمام کیا کہ 40 دن تکبیرہ اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھی، اہتمام کیا اس کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے سنی ہے وہ حدیث ماشاءاللہ، اللہ رب العزت آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ایک تو انسان نفاق سے بری ہو جاتا ہے، اور دوسرا اللہ کی طرف سے یہ پروانہ مل جاتا ہے کہ یہ جہنم سے بری ہے، جہنم سے آزاد ہے، یہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور یہ نماز جو ہے، نماز کی پابندی، اس سے زندگی میں روشنی آتی ہے، اس کے بغیر زندگی اندھیرا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ نور، نماز نور ہے، نماز نور ہے، جس زندگی کے اندر روشنی نماز سے آئے گی، اور یہ نماز کی روشنی قبر میں بھی روشنی کرے گی۔ قبر میں یہ لائٹ لگا کے آپ کو روشنی نہیں ملے گی، نہ روشنی ہو سکتی ہے وہاں، اللہ اکبر، اور کسی چیز سے روشنی نہیں ملے گی، قبر کا اندھیرا، اللہ اکبر۔ میں وجہ دھندو کار اندھیرا دیوا بال لے آئے، حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حافظ محمد بن بارک اللہ رحمۃ اللہ علیہ، میں وجہ دھندو کار اندھیرا دیوا بال لے آئی، میں وجہ فرش فروش نہ کوئی بستر نال لے آئی، اللہ اکبر۔ بندیا بستر نال لے کے دیوا بال کے لے جی، قبر سے بڑا اندھیرا ہے، بڑی اوکھی منزل ہے، بڑی اوکھی کاٹی ہے، اللہ اکبر۔ نماز زندگی کا بھی نور ہے، قبر کا بھی نور ہے، اور حشر کا بھی نور ہے، حشر کا بھی نور ہے۔ اس لیے جس زندگی کے اندر نماز نہیں ہے، اس زندگی کے اندر تاریکی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی کی تاریکیاں سائنس کی تعلیم کے ساتھ، اور ڈاکٹریٹ اور پی ایچ ڈی کے ساتھ، اور یہ بجلیوں کے ساتھ، اور یہ ترقی کے ساتھ، اور یہ دنیا کے جو نظام ہیں ان کے ساتھ، یہ زندگی کی تاریکی ختم نہیں ہوتی۔ زندگی کی تاریکی ختم ہوتی ہے جب اللہ کا نور زندگی کے اندر آ جائے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمان و زمینوں کا، اور اس کے نور کی مثال اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، لمبی بات ہے اس لیے میں مختصر کرتا ہوں، اور پھر فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ نور ملے گا کہاں سے؟ یہ ان گھروں میں ملے گا جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو اونچا کیا جائے۔ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔
یہ ان گھروں میں ملتا ہے نور، یہ مسئلے ہیں، اس نور سے فیض یاب ہونے کی جگہ ان سے آپ یہ نور اپنے دلوں میں لے کے جاتے ہیں، اور پھر یہ دل کا نور چہرے پہ بھی آتا ہے، گھر میں بھی آتا ہے، زندگی میں بھی آتا ہے، ہر طرف اس نور کی بہار ہوتی ہے، اور تاریکیاں اور اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں، نور اللہ رب العزت پھیلا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس۔ تو ذکر کے ساتھ انسان کو صحیح زندگی ملتی ہے، جو ذکر کرنے والا ہے اور جو ذکر کرنے والا نہیں، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے، زندہ اور مردہ کی ہے۔ جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ اور سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ نماز۔ سب سے بڑا ذکر نماز ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے۔ تو نماز کا اہتمام، نماز نور ہے، اور نماز اللہ اکبر، یہ الصلاۃ نور، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنَجَاتٌ وَبُرْحَانٌ، یہ نماز جو ہے انسان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ یہاں بھی انسان کے لیے آسانیاں اللہ کر دیتے ہیں، نماز کے ساتھ بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ اذا حزبہ امر، جب کوئی پریشانی آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف رجوع کرتے، جب کوئی پریشانی آتی نماز کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی کسی قسم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی مشکل آ جاتی تو بلال کو کہتے، بلال ارحنا بالصلاۃ، نماز پڑھو سکون آ جائے، اطمینان آ جائے۔ زندگی کے مسائل بھی نماز کے ساتھ حل ہوتے ہیں، اور اگلے مرحلے وہ تو سارے نماز کے ساتھ حل ہونے والے ہیں۔ اس لیے انسان نماز کا اہتمام کرے۔ میں اپنے عزیزوں سے کہوں گا، اپنے بیٹوں سے کہوں گا، اپنے بھائیوں سے کہوں گا، اپنے بزرگوں سے کہوں گا، آپ نمازی ہیں، اللہ تعالیٰ قائم رکھے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ قائم رکھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر اللہ سے دعا کرتے ہیں کیا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، یا اللہ میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ اولاد کی بھی فکر کریں، گھروں میں بھی خواتین کو بھی تلقین کریں، بچوں کو بچیوں کو تلقین کریں، بہوؤں کو اور دامادوں کو بھی تلقین کریں، خاندان کے اندر عزیز و اقارب کو بھی تلقین کریں، نماز کا اہتمام کریں، نماز کا اہتمام کریں۔ اس سے نور آتا ہے، اس سے زندگی آتی ہے، اس سے برکت ملتی ہے، اس سے اللہ رب العزت کا قرب ملتا ہے، اور اس سے اللہ رب العزت اللہ اکبر جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ نفاق سے بری ہو گیا اور جہنم سے آزادی اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ اللہ رب العزت نے لکھ کے دے دیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ برکت فرمائے۔ اور روزہ، اللہ اکبر، فرضی روزے تو کیا ہی بات ہے، رمضان کے روزے تو بہت بڑی چیز ہے، اور روزہ وہ عمل ہے۔ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، شاید ابو امامہ ان کا نام ہے غالباً، اچھی طرح میرے ذہن میں اس وقت مستحضر نہیں ہے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتائیں جو جنت میں لے جانے والا ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم، جنت میں لے جانے والے عملوں کے لیے نا اگر پوچھتے ہو تو پھر روزے رکھا کرو، روزے رکھا کرو۔ اللہ اکبر، فرمایا اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے، اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے، روزہ رکھا کرو۔ انہوں نے پھر ایسا اس کو پلے باندھا کہ لوگ کہتے ہیں جب ان کے گھر میں کوئی مہمان ہوتا تھا پھر ہی ان کے گھر میں دوپہر کو چولہا جلتا تھا، وگرنہ سحری افطاری ہوتی تھی، سحری افطاری ہوتی تھی، سحری افطاری کرتے تھے، نفلی روزے رکھتے تھے۔ خیر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مسلسل روزے نہیں رکھنے چاہیے، ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھے آدمی، اور مہینے میں 3 رکھ لے، مہینے میں 3 روزے رکھ لے، پورے مہینے کا اللہ تعالیٰ ثواب دے دیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، جیسے ماشاء اللہ آپ رکھ رہے ہیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس طرح عمل کر لے، مہینے میں 3 رکھ لے، یا جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کچھ دن رکھ لیے، کچھ دن چھوڑ دیے، جیسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے شروع کرتے، مسلسل رکھتے چلے جاتے، اور کئی دن چھوڑ دیتے، مسلسل جوڑ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں یہ زندہ کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ نوافل کا اہتمام، ماشاء اللہ آپ اشراق کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میرے بھائیوں جو اور بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اخلاق اور ہمارے معاملات یہ بھی اس کی سطح کے اوپر آ جائیں۔ نماز جو ہے یہ اس کے اندر اللہ کی مکمل فرما برداری ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا، جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نہ کوئی بولنا ہے، نہ کچھ کھانا ہے، نہ ادھر ادھر دیکھنا ہے، نہ کسی کی بات پہ کان دھرنے،
انسان سارا نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور نماز کی طرف ہی انسان کی پورا دھیان ہوتا ہے. تو انسان ساری زندگی کو نماز کی سطح کے اوپر لے آئے، ساری زندگی نماز کی سطح کے اوپر آ جائے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسبح له من فی السماوات والارض الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کہ ساری کائنات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی یہ تسبیح کر رہی ہے. یسبح له من فی السماوات من فی الارض، جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. کل قد علم صلاتہ، سب نے اپنی نماز جان لی ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. یہ کائنات کیسے نماز پڑھ رہی ہے؟ اللہ کی فرما برداری کر کے. ساری کائنات اللہ کی فرما بردار ہے یا نہیں؟ زمین اللہ کی فرما بردار ہے، سورج اللہ کا فرما بردار ہے، چاند اللہ کا فرما بردار ہے، آسمان اللہ کا فرما بردار ہے، پہاڑ اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور اللہ کے فرما بردار بھی ہے. اور انسان اللہ کی فرما برداری کے اندر آ جائے تو انسان کی پوری زندگی نماز بن جاتی ہے، پوری زندگی نماز بن جاتی ہے. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں سب کو اپنی نماز کا پتہ ہے اور سارے اپنی نماز پڑھ رہے ہیں. تو ہمیں جو نماز ہے کہ ہماری زندگی نماز کی سطح کے اوپر آ جائے. جیسے نماز کے اندر ہم اللہ کے احکام کا اور اللہ کے اوامر کا اور اللہ کی مناہی کا پورا احترام کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا التزام کرتے ہیں، اس کے مطابق چلنے کی زندگی کو بھی سطح کے اوپر لے آؤ، پھر دیکھو اللہ رب العزت کی رحمتیں کیسے شامل حال ہوتی ہیں. اور باقی رہ گیا روزہ. اللہ اکبر، یہ حرام کا روزہ ہے. یہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے نا رمضان کے اندر، اپنی جائز اور حلال خواہشات کو اللہ کے حکم پر چھوڑ دیتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے حلال کی ہوئی ہے. رات کو حلال ہے لیکن دن کے اندر کھانا بھی جائز نہیں ہے، پینا بھی جائز نہیں ہے اور میاں بیوی کا تعلق بھی جائز نہیں ہے. رات میں جائز ہیں، دن کے اندر جائز نہیں ہے. تو انسان ان کی پابندی کرتا ہے رمضان میں بھی، اور جب نفلی روزہ رکھتا ہے پھر بھی پابندی کرتا ہے. اور جو اللہ رب العزت کے اوامر ہیں پوری زندگی کے اندر ان کی پابندی کرنا اور جو محرمات ہیں ان سے اجتناب کرنا، یہ ساری زندگی کا روزہ رکھنا. یہ کوئی لمبا روزہ نہیں ہے، یہ کوئی لمبا روزہ نہیں ہے. یہ زندگی جو گزار کے جاتا ہے اس سے پوچھو تو وہ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، ہم تو بہت تھوڑا عرصہ رہ کے آئے ہیں. کہ لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاھا، اللہ نے فرمایا ان کو ایسے ہی لگے گا کہ انہوں نے یہ زندگی گزاری ہے ایک شام یا ایک صبح. لبسنا یوما او بعد یوم، اللہ اکبر، ہم ایک دن یا آدھا دن رہے. یہ انسان کو ایسے ہی لگے گی. یہ زندگی کو لمبی زندگی نہیں ہے. ہم ماشاءاللہ اب 60+ ہو گئے اور پیچھے مڑ کے دیکھتے ہوئے ایسے لگتا ہے کل کی بات ہے، بچے تھے اور کھیلا کرتے تھے اور اب اللہ اکبر قبر کے کنارے کے اوپر کھڑے ہوئے. یہ زندگی ایسے ہی ہے، کوئی لمبا نہیں ہے. اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خوبصورت ایک نظم ہے جنت کے ترغیب کے حوالے میں، تو انہوں نے اس میں یہ کہا ہے وَصُمْ يَوْمَكَ الْأَدْنَىٰ لَعَلَّكَ فِي غَدٍ. او بندے، یہ زندگی کا روزہ نبھا لے، یہ زندگی کا روزہ رکھ لے، محرمات سے مکروہات سے چھوڑ دے، جو اللہ کو ناپسند ہیں اللہ کے رسول کو ناپسند ہے وہ بھی چھوڑ دے. سگریٹ بھی چھوڑ دو، نسوار بھی چھوڑ دو، اور جو مکروہات اور ممنوعات کرتے ہو یہ داڑیاں بھی چھوڑ دو، پوری کر لو. یہ اللہ کی نافرمانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں بڑھاؤں، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اوفو، انہیں پورا رکھو، انہیں چھوڑ دو، ان کو بڑھاؤ، انہیں لٹکاؤ، انہیں وافر کرو. تو یہ جو محرمات ہیں انہیں چھوڑ دو، اور حرام کمانا، حرام کھانا، حرام بولنا، حرام دیکھنا، حرام کرنا، یہ سارے کام انسان چھوڑ دے. زندگی کا روزہ رکھ لے. وَصُمْ يَوْمَكَ الْأَدْنَىٰ لَعَلَّكَ فِي غَدٍ. یہ اس زندگی کا روزہ رکھ لے، کل جو آنے والا ہے اللہ اکبر تفوز بِيَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّاسُ صُوَّمُ، لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے اور تیری عید ہوگی، تیری عید ہوگی. تجھے حوض کوثر سے جام ملیں گے اور تیرے لیے وہاں مہمانیاں تیار ہوں گی اللہ رب العزت کے ہاں. اللہ اکبر. تو بھائیو، روزہ جو ہے نا اس کی بھی فلاسفی کو سمجھنا چاہیے، اس کی حکمت کو سمجھنا چاہیے. اور یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الصوم لی، یہ میرے لیے ہوتا ہے، یہ میرے لیے ہوتا ہے. ایک تو اس کے اندر اخلاص ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا، کوئی جانتا نہیں ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے یا آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے. ایک اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے. اور دوسرا
اس کے اندر اللہ رب العزت کے لیے انسان اپنی بڑی مرغوب اور محبوب چیزیں بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو محبوب اور مرغوب چیز کو اللہ کے لیے چھوڑنا، یہ اللہ رب العزت کو بہت ہی محبوب ہے کہ میرے لیے بندہ قربانی دیتا ہے، جو چیزیں میں نے اس کے لیے حلال کی ہوئی ان کو بھی میرے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ تو جو حرام کی ہوئی چیزیں ہیں ان کو اگر انسان اللہ کے لیے چھوڑ دے تو یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی عبادت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے بڑا عبادت کرنے والا ہے نا، جو سب سے بڑا عبادت کرنے والا ہے وہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ عبادت سب سے بڑی عبادت ہے کہ انسان اتق المحارم تکن اعبد الناس، ایسے ہی ہے نا یہ حدیث، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دے تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کیسے؟ جو کرنے کے کام ہوتے ہیں نا انسان، یہ تو زندگی میں سارے نہیں بندہ کر سکتا، کسی کا موقع نہیں آتا، کسی کی طاقت نہیں ہوتی، کسی کا وقت نہیں آتا، سارے کام بندہ کر نہیں سکتا جو کرنے والے ہیں، لیکن جو چھوڑنے والے کام ہیں یہ ایک ہی وقت میں بندہ سارے چھوڑ سکتا ہے یا نہیں؟ ایک ہی وقت میں جن جن کاموں سے منع کیا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے، وہ سارے بندہ ایک ایک کر کے چھوڑنے شروع کر دے، اور غلط دیکھنا نہیں، غلط سننا نہیں، غلط بولنا نہیں، غلط ہاتھ نہیں اٹھانا، غلط جگہ پہ جانا نہیں ہے، غلط جگہ پہ بیٹھنا نہیں ہے، غلط جگہ سے کمانا نہیں ہے، غلط جگہ پہ خرچ نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں انسان ایک وقت میں کر سکتا ہے تو سب سے بڑا عبادت گزار بن سکتا ہے۔ تو یہ روزہ جو ہے نا، یہ اس کی تربیت دینے والا ہے۔ تو اس نماز کا اور اس روزے کا ہماری زندگی کے اندر اثر آنا چاہیے، ہمارے اخلاق میں اثر آنا چاہیے۔ روزہ جو ہے یہ انسان کو متحمل مزاج بناتا ہے، روزہ انسان کو عالی ظرف بناتا ہے، صبر سکھاتا ہے۔ آج سب سے زیادہ جس چیز کی کمی ہے وہ تحمل مزاجی اور صبر و سہار ہے۔ لوگوں میں صبر و سہار نہیں رہا۔ ذرا کسی آدمی کو تھوڑا سا آپ ناراض کریں تو تیری ایسی تیسی، تو کون ہے؟ تو ہوئے کون؟ میں چھڈنا نہیں تینوں، تیری نسلیں بھی یاد کریں گی ایک ذرا سی بات کے اوپر، اور لوگ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ مسجد میں بھی ایک دوسرے کے سامنے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صبر سہار یہ روزے کا سبق ہے، یہ روزے کا سبق ہے۔ اور اسی طرح روزے کا یہ سبق ہے کہ اگر کوئی آدمی آ کے آپ کے ساتھ انصاف بہو احد او قاتل ہو، کوئی آ کے آپ سے گالم گلوچ کرے یا کوئی آپ کے آ کے کھتے پڑے اور گلے لگے کہ میں تیرے نال لڑنا ہے، آپ کہیں بھی میں تو کوئی نہیں لڑنا، میں تو روزہ رکھا ہے، میں نہیں ہوں لڑنا، میں روزہ رکھا ہے، انی صائم ہوں۔ یہ چیز جو ہے نا، یہ روزہ سکھاتا ہے۔ تو روزے کا یہ رنگ ہماری زندگی میں آنا چاہیے اور نماز کی سطح پر ہماری زندگی کو آنا چاہیے۔ تو بھائیو، اگر اس طرح کی نماز اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کر دینا، جس کے اندر خشوع ہو، جس کے اندر سنت کا اتباع ہو، حضور قلب ہو، اللہ کی یاد ہو، اللہ کا دھیان ہو، اور اس کے سامنے عجز و نیاز اور تذلل ہو، اور کسی وقت خلوت میں ایسی انسان کی اللہ اکبر تار جڑ جائے، آنسو چھلک اٹھے، آنسو چھلکے اور آنکھیں ٹپکے، اللہ اکبر، اور دل اللہ کی محبت میں جوش مارے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان علی صدری ہی عزیز ان کا عزیز المرجل، ایسے دل سے ابلنے کی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیاں ابل رہی ہوتی ہیں، تخ تخ والی۔ اللہ ایسی نمازیں نصیب کرتے ہیں، اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے، اور علم کا اہتمام کریں۔ یہ نوافل کا اہتمام، یہ جماعت کا اہتمام، اس کے ساتھ علم کا اہتمام کریں۔ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، حدیث پڑھیں، اخلاق والی احادیث پڑھیں، عقیدے والی احادیث پڑھیں، معاملات والی احادیث پڑھیں۔ ہمارے لوگوں کا یہ التزام تھا اور ان کا یہ امتیاز تھا کہ وہ دین سیکھتے تھے، اور ہمارے عام لوگ دوسروں کے علماء سے زیادہ دین کا علم اور دین کی بصیرت رکھنے والے ہوتے تھے۔ اہل حدیث لوگ ایسے ہوتے تھے، علم میں، عمل میں ممتاز ہوتے تھے۔ تو اس کے ساتھ علم کا بھی اہتمام کریں، اور یہ تربیت ہے جو آپ لے رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ تربیت ہے۔ اور اگر آپ برا نہ منائیں تو اخلاقی تربیت کا بھی آپ جو ہے نا شیخ صاحب کو اختیار دے دیں کہ جس کے اندر جو چیز کی کمی دیکھیں اس کو شیشہ بن کے دکھا دیں کہ بھائی یہ چیز تیری ٹھیک نہیں ہے، اس کو صحیح کر لیں۔ کیوں بھائی؟ تو انشاءاللہ العزیز پھر سارے مسلمان بن جائیں گے۔
سارے صاحب ایمان بن جائیں گے اور سارے ہی صاحب احسان بن جائیں گے. سارے مسلمان اسلام والے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہوتی، صاحب ایمان جس سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ اپنی عزت کے لیے، نہ اپنی جان کے لیے، نہ اپنے مال کے لیے. اور احسان کرنے والا تو وہ ہے ہر ایک کے لیے احسان، ہر ایک کے ساتھ احسان کرنے والا، بلکہ اس سے بھی احسان کرنے والا جس نے تیرے ساتھ برا کیا ہے. احسن الی من اساء الیک، جو تیرے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کے ساتھ احسان کر. یہ دین ہے، یہ دین ہے. تو اس دین کی عملی تربیت یہ اگر ہم لینے والے بن جائیں. پہلے لوگ ایسے ہی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک آدمی نے کوئی ایسا لفظ کہہ دیا جو مناسب نہیں تھا، تو انہوں نے جیسا اس نے کہا ویسے ہی ان کو واپس کر دیا کہ تو ایسا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر، ابھی تک تیری جاہلیت نہیں ختم ہوئی ہے، جہالت کی باتیں ابھی تیرے اندر موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرتے تھے. ایک صحابی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مزاج کا پتہ تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے وصیت کریں. فرمایا غصے نہیں ہونا. انہوں نے کہا اور وصیت کریں. فرمایا غصے نہیں ہونا. اور کریں وصیت. فرمایا غصے نہیں ہونا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرتے تھے. تو ہمارے علماء جو ہیں اگر کسی کو نماز میں کھڑا ہے تو ذرا صحیح نہیں کھڑا تو کہیں یار سیدھا ہو جائے. تو کہتا یار کی مسیتے آ بڑی تو تیرے نوکا ٹوکی لائی رکھ دے. یہ ساڈے جڑے نا پیر ہی سیدھے کرتے رہتے ہیں کہ مسیتے آنے ایسی نماز پڑھنے واسطے. کئی بندے نماز چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، مسجد میں آنا چھوڑ دیتے ہیں. نہیں میرے بھائیو، مسلمان جو ہے مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے. مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے. وہ ایک دوسرے کی اگر کوئی کمزوری ہے تو اس کی اصلاح کر دے تو کہنا چاہیے جزاک اللہ خیر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے میرا دوست وہ ہے جو میری کمزوریاں مجھے بتاتا ہے. اور ہم کس کو پسند کرتے ہیں؟ جو ہماری تعریف کرے اور ناحق تعریف کرے، خوش آمدی ہو، ہم اس کو پسند کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش آمدیوں کو پسند نہیں کیا. فرمایا ان کے منہ پہ مٹی ڈال دو. خوش آمد نہیں کرنی چاہیے. اور اصلاح کے لیے آدمی بتا دے اچھے طریقے سے، پردہ داری کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ. تشہیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک دوسرے کی اصلاح کرتے ہوئے ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی تربیت کریں، اپنی اصلاح کریں اور اپنی زندگی کے اندر دین کا رنگ لے کے آئیں. یہ دین قائم کرنا ہے. اقیم الدین. اللہ اکبر. اس دین کو قائم کرو. یہ دین زندہ ہو، نظر آئے یہ دین. اللہ رب العزت مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اولادوں کو بھی اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زندگیوں کے اندر دین زندہ ہو جائے اور یہ دین ہمارا عمل بن جائے، یہ ہمارا سلوک بن جائے، یہ ہمارا رویہ بن جائے، یہ ہمارا چلن بن جائے، یہ ہمارا برتاؤ بن جائے، یہ ہمارا اخلاق بن جائے، یہ ہماری سیرت اور ہمارا کردار بن جائے. اسی میں ہم جئیں، اسی میں ہم رہیں، اسی پہ ہم چلیں اور اللہ تعالیٰ اس پہ ایسی استقامت بخشے کہ اسی پہ چلتے چلتے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ جائیں اور وہاں اللہ رب العزت اپنی مغفرت اور اپنی رضا کے ساتھ ہمیں سرخرو فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.